السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے 5 لمحات مکمل ہو چکے ہیں، اور جس کے اندر ہم نے پہلے لمحہ کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تجوید اور اس کی حقیقت کو پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے نمبر 2 کے اندر لحن اور اس کی اقسام کو پڑھا تھا کہ تجوید کے اندر کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 کے اندر ہم نے تعوذ اور تسمیہ کی بحث کو پڑھا تھا کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کرتے ہیں تو تعوذ اور تسمیہ کو کس طرح ملانا اور پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 4 کے اندر یعنی چوتھے لمحہ کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حرفوں کے مخارج کتنے ہیں اور حروف کہاں سے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں لمحہ کے اندر میں نے آپ کو صفات لازمہ اور صفات لازمہ کی جو قسمیں ہیں اور ان کے اندر جو حروف ہیں اور حرفوں کی آوازیں ہیں، حرفوں کی قسمیں ہیں، وہ ساری میں نے آپ کو 5ویں لمحہ کے اندر بتائی ہیں۔ اگر آپ نے یہ 5 لمحات نہیں دیکھے تو میرے چینل پر جا کر آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مصنف نے اپنی کتاب کو لمحات کے اندر شمار کیا، کوئی اپنی کتاب کو مضامین کے اندر شمار کرتا ہے، کوئی ابواب کے اندر شمار کرتا ہے، تو حضرت مصنف نے لمحات کے اندر شمار کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب ہمارے 5 لمحات مکمل ہو گئے تو یہاں پر آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے چھٹا لمحہ شروع۔ کیا مطلب؟ یعنی آج جو ہمارا سبق ہے وہ چھٹا لمحہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو چھٹا لمحہ ہے یہ صفات عارضہ کے بیان میں ہے۔ صفات عارضہ کے نام ہیں جیسے مزینہ، محسنہ، محلیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھٹا لمحہ کیا ہے؟ صفات عارضہ کے بیان میں ہے۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے تو میں نے یہاں پر متن لکھا ہے جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے کہ جاننا چاہیے کہ یہ صفات سب حرفوں میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا جاننا ہے؟ صفات عارضہ سب حرفوں کے اندر نہیں ہوتی، جیسے صفات لازمہ تھیں وہ ہر حرف کے اندر پائی جاتی تھی، اسی لیے ان کو لازمہ کہتے ہیں۔ اب ان کو صفات عارضہ کہتے ہیں۔ عارضہ کا مطلب عارضی چیز جو کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ اب یہ کتنے حرفوں میں ہوتی ہے؟ یہ صرف 8 حرفوں میں پائی جاتی ہے، یعنی صفات عارضہ کے ایسے حروف جن کے اندر یہ پائی جاتی ہیں وہ 8 حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 لام، ٹھیک ہے۔ اب آپ لام کو دیکھیں، یہ کبھی پر پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ لا، یہاں پر اللہ کا نام جو لام ہے پر پڑھا گیا۔ اب دیکھیں لم یلد، لم یلد، یہ لام باریک پڑھا جا رہا ہے، لیکن قل هو اللہ، لام یہاں پر موٹا پڑھا جا رہا ہے، اللہ یہاں پر موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہم، قالوا اللہم، یہاں پر بھی لام موٹا پڑھا جا رہا ہے، کہیں پر باریک پڑھا جا رہا ہے، اس کے اندر صفت عارض ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں نمبر 2 پر جو ہے وہ ہے را۔ اب یہ جو را ہے یہ کبھی پر اور کبھی باریک پڑھی جاتی ہے۔ اگر را کے اوپر زبر ہو جیسے ربک، اسی طرح پیش ہو ربما، اس کی بھی کچھ حالتیں ہیں، ہر وقت بھی یہ ان کے اندر صفات عارضہ نہیں ہوں گی، یعنی مختلف حالتوں میں ہوں گی، ٹھیک ہے، کبھی ہوں گی کبھی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لام اور را جو ہیں یہ کبھی پر ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں۔ الف آ جاتا ہے ان کے اندر ہی، یعنی الف اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے، یعنی اگر الف سے پہلے کوئی حرف موٹا ہوگا تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، اگر الف سے پہلے کوئی حرف باریک ہوگا تو الف باریک پڑھا جائے گا، جیسے تابا، کانا، یہ الف باریک ہے۔ اسی طرح طولا، قولا، یہ الف موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد الف تو یہاں پر نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو مثال کے طور پر سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ لام اور را کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد نمبر 3 پر ہے وہ ہے میم ساکن اور مشدد، ٹھیک ہے۔ میم ساکن جو ہے اگر اس کے بعد کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر ادغام بھی ہوتا ہے اگر میم کے بعد میم آ جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، یہاں پر دیکھیں اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نمبر 4 پر ہے نون ساکن۔ کتنے حروف ہو گئے؟ لام، را، میم۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے نون ساکن اور مشدد، ٹھیک ہے۔ اگر نون مشدد ہو اس کے اندر غنہ ہوتا ہے ان الذین من کان، اگر ساکن و اخفا ہوتا ہے۔ اسی طرح ساکن کے اندر تنوین بھی داخل ہے، یعنی با نون زبر بن
با نون زبر بن، با دو زبر بن، یعنی نون ساکن اور نون تنوین ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے میں ایک جیسی ہے لیکن لکھنے میں نون تنوین نہیں ہوتی، دو زبر ہوتی ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتی ہے؟ نون ہوتی ہے، اس کو نون تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آواز ہوتی ہے جو آخر میں با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر ثن، ٹھیک ہے، با دو زیر بن، با دو پیش بن، یہ جو آواز ہے اس کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں نمبر 5 پر ہے، اب اس نون ساکن اور تنوین کے اندر اس کے احکام نکلتے ہیں، اظہار ہے، اقلاب ہے، ادغام ہے، اخفا ہے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ آگے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے الف۔ اب یہ جو الف ہے، الف جس سے پہلے ہمیشہ زبر ہی ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس الف کے اندر بھی صفات عارضہ ہوتی ہیں، جیسے ہم مد کرتے ہیں انا اعطینا، اگر انا رک گئے پھر مد نہیں ہوگی، یہ بھی عارضی ایک صفت ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 پر ہے واو ساکن، جبکہ پہلے زبر یا پیش ہو، واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگی جیسے تو، ٹھیک ہے، جیسے خوف، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں واو لین۔ اس کے بعد اگر واو سے پہلے پیش ہو اس کو کہتے ہیں واو مدہ، اس کے اندر پھر مد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، واو مدہ کو جیسے ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں سو ان، ٹھیک ہے، سی، اسی طرح یا بھی آ گئی۔ اس کے بعد دیکھیں نمبر 7 پر ہے یا۔ اب یا ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہوگی یا زیر ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے کیا ہوتی ہے با یا زیر بی، تو ایک یا مدہ ہو گئی، ایک یا لین ہو گئی۔ اب اس کے احکام جاری ہوں گے صفات عارضہ کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ 7واں حرف ہے یا۔ اب اس کے بعد نمبر 8 پر جو ہمارا حرف ہے وہ ہے حمزہ، جس کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں۔ کبھی حرف کے شروع میں آ جاتا ہے، کبھی حرف کے درمیان میں بھی لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر جزم یعنی علامت بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کو مخرج نمبر 1 کے اندر بھی بتائی تھی، جہاں پر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ الف کون سا ہے اور حمزہ کون سا ہے، ان کے اندر میں نے آپ کو فرق بھی بتایا تھا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کر مخرج نمبر 1 کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر میں نے حمزہ اور الف کو الگ الگ ایک فرق بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس تفصیل میں مخرج نمبر 1 میں بتا چکا ہوں، یعنی اس کی تفصیل جو ہے وہ میں مخرج نمبر 1 کے اندر بتا چکا ہوں۔ ان حرفوں میں کچھ صفات ایسی ہیں، کیا؟ اب ان حرفوں میں کچھ صفات ایسی ہیں جو استاد کے بتانے سے ادا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 8 حرف میں نے لکھے ہوئے ہیں ان کے اندر کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو استاد کے بتانے سے ادا ہو جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر کیا ہے؟ جیسے الف واو یا کا ثابت رہنا یا حذف ہو جانا، کہیں پر الف غائب ہے، استاد نے بتا دیا بئس الاسم الفسوق ہے تو ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اعجمی ہے، استاد نے بتا دیا، ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ صفات اس کے اندر ایسی ہیں جو استاد کے بتانے سے ہی معلوم ہو جاتی ہیں۔ اب ان صفات عارضہ کے اندر جو دوسری ہے وہ یہ ہے، کچھ ایسی صفات ہیں اب ان کو بیان کیا جاتا ہے جو پڑھانے سے سمجھ میں نہیں آتی، جو کیا ہے؟ پڑھانے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے کیا ہے؟ جیسے پر پڑھنا، باریک پڑھنا۔ اب استاد بتائے گا اگر را پر زبر ہوگی تو را پر ہوگا، را پر زیر ہوگی تو را باریک ہوگی، جیسے فرعون، جیسے رجال، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح را پر اگر زبر را پر، را پر اگر زیر تو را باریک، یہ اب استاد کے بتانے سے معلوم ہوگا۔ اسی طرح کیا ہے؟ غنہ کرنا، نہ کرنا، جیسے من تاب، ٹھیک ہے، من خواب، اب خا آ گیا تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غنہ کرنا نہ کرنا بھی استاد کے بتانے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں مد کرنا نہ کرنا، کہیں پر مد کرنی ہے کہیں پر مد نہیں کرنی، یہ استاد کے بتانے سے سمجھ آتی ہے۔ اب ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، یہاں پر میں نے آپ کو صرف جو چھٹے لمحہ کے اندر جو حضرت مصنف نے تمہید باندھی ہے ان حرفوں کے بارے میں بتایا ہے، میں نے آج آپ کو وہی بتایا ہے۔ انشاءاللہ جو آگے ہمارا سبق آنے والا ہے وہ تفصیل کے ساتھ، جیسے میرا طریقہ ہے، ایک ایک چیز کو ہم لے کے چلیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا، جس کے اندر میں نے چھٹے لمحہ کی تمہید یعنی ایک تعریف بیان کی ہے کہ آگے ہم ان حرفوں کو، ان چیزوں کو پڑھنے والے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔